بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من اتبع الہدی اما بعد. یہ جو کتاب ہے ریاض الصالحین امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب، اب جو حدیث ہے عمل میں مبادرہ جلد بازی کرنے کے باب میں، اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. کہتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ زیادہ اجر کا مستحق ہے؟ انسان کون سا صدقہ کرے جس سے اس کو بہت زیادہ اجر ملے، اس کا عظیم اجر ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت صدق وانت صحیح شحیح، کہ تم خرچ اس وقت کرو کہ جب تم صحیح ہو، یعنی صحیح سلامت ہو، وہ شحیح ہو، اور کیا ہو؟ لالچی ہو یا کنجوس ہو، ایسے کہہ سکتے ہیں. یعنی مال کی محبت تمہارے اندر ہو، اس وقت میں خرچ کرو. ابھی صحیح سلامت ہو، یہ نہیں کہ بیمار ہو، اور کیا ہے؟ مال کی محبت تمہارے اندر ہو. تخشى الفقر وتأمل الغنى، کیا ہے؟ سوچتے ہو کہ اگر خرچہ کریں گے تو غریب ہو جائیں گے. غریبی فقیری کا ڈر تمہارے اندر ہو، اور تم اس مال سے کیا سوچتے ہو کہ اگر یہ مال رہے گا تو ہم غنی رہیں گے، مالدار رہیں گے. تو ایسی جب حالت ہوتی ہے کہ تم صحیح سلامت ہوتے ہو، مال سے کافی زیادہ محبت ہوتی ہے، تم سوچتے ہو کہ اس کو دیں گے تو فقیر ہو جائیں گے، اس کو اپنے پاس رکھیں گے تبھی جا کر کے کیا ہے؟ امیر رہیں گے، لوگوں سے بے نیاز رہیں گے. اس وقت صدقہ کرنا سب سے زیادہ اجر ہے. اس میں یہ صدقہ سب سے زیادہ اجر کا مستحق ہے. اس لیے رب نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ نیکی تب تک نہیں پا سکتے جب تک وہ خرچ نہیں کر دو جو تمہارے نزدیک محبوب ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہارے دل کے قریب ہے. وہ جب تک اللہ کے راستے میں نہیں دے دیتے تب تک نیکی نہیں کر سکتے. تو یہاں بھی وہی بات بولے کہ سب سے عظیم ثواب چاہتے ہو، سب سے عظیم اجر چاہتے ہو، تو کیا ہے؟ مال کی محبت جب تمہارے دل میں ہو، فقیری کا ڈر ہو، اس مال سے سمجھتے ہو کہ غنی رہیں گے، مالدار رہیں گے، اس وقت صدقہ کرتے ہیں. یہ تو سب سے افضل صدقہ ہے، سب سے زیادہ اجر اس میں ملے گا. اور کہتے ہیں ولا تمہل، یار ایسا نہیں کرنا کہ مہلت دیتے رہنا، کہ ٹال مٹول کرتے رہنا، نہیں ابھی نہیں، بعد میں کریں گے صدقہ. نہیں، جلد بازی کرنا، جتنا جلدی ہو سکے صدقہ کر دو. حتی اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان کذا ولفلان کذا وقد کان لفلان، ایسا نہ ہو کہ تم مہلت دیتے رہے، ٹال مٹول کرتے رہے یہاں تک کہ تمہاری موت آ گئی، تب تم کہتے ہو اب کیا ہے؟ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا مال ہے، یہ فلاں کے لیے صدقہ دے دو، یہ فلاں کو دے دو. قد کان لفلان، ارے وہ فلاں کا ہو چکا ہے، اب وہ تمہارا مال رہا بھی نہیں. اب کچھ ہی دیر میں جو ہے تم کیا ہے؟ موت سے ملاقات کرنے والے ہو. اس کے بعد جتنا بھی مال ہے تمہارے ورثہ کا، تمہارے وارثین کا ہو جائے گا، تمہارا اس میں کوئی حق نہیں ہے.
تو مرنے سے پہلے کیا ہے صدقہ کرو. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ ابن آدم کا مال کیا ہے. کہتے ہیں مالو کا مال اکلتا فابلیتا او لبستا فابلیتا، ایسے کر کے کہ ابن آدم کا مال کیا ہے، جو کھایا پیا پہنا اور اس کو یہ کر دیا. او تصدقتا فامضیتا، یہ کیا ہے، صدقہ کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دیا. یہ اصل مال ہے انسان کا. انسان جو کھایا پیا پہنا وہ اس کو اپنے لیے فائدہ پہنچایا، یا کیا ہے دنیا میں اپنے لیے فائدہ پہنچایا یا آخرت میں. اور تصدقتا فامضیتا، ایسے کر کے. تو انسان کا اصل مال وہ ہے جو، اور سب سے عظیم اجر اس میں ہے انسان فقیری کے ڈر میں جو صدقہ کرے. یہ متفق علیہ روایت ہے. اچھا، اس کے بعد والی روایت مشہور روایت ہے، کافی سارے سیرت گاہ نے اس کو روایت کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ سیفا یوم احد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن ایک تلوار لیے. فقال من یأخذ منی ھذا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارے من یأخذ منی ھذا، اس تلوار کو مجھ سے کون لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں. فبسطوا ایدیہم کل انسان منہم، کہتے ہیں سبوں نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیجیے، ہم لیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فَمَن يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ، سنو جو لے گا اس کو حق ادا کرنا پڑے گا. کون اس کا حق ادا کرے گا؟ فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ، تو کیا ہے، قوم کے لوگ رک گئے، سب کے سب چپ ہو گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ حق نبھانا پڑے گا، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ حق کہ انسان اس سے، جیسے کہ دوسرے دولاوی کی روایت میں آتی ہے کہ کہتے ہیں کیا حق ہے، کہتے ہیں حق یہ ہے کہ لا تقتل به مسلما، اس سے کسی مسلمان کو نہیں مرنا، والا تفر به کافر، اور نہ ہی اس سے کوئی کافر بھاگ جائے. اس تلوار سے کوئی مومن نہیں کٹے اور کافر اس سے نہیں بچے، یہ اس کا حق ہے. وقال ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انا آخذہ بحقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہے اس کے حق کے ساتھ اس کو لیں گے، ہم اس کا حق نبھائیں گے. فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ حَامَ الْمُشْرِكِينَ، تو اس کو لیے اور اس سے جو ہے قتل و قتال کیے، مشرکین کے جو ہے سروں کو پھاڑ دیے. ایسی لڑائی لڑے، یہاں تک کہ سیرت میں نقل کیے ہیں کافی سارے سیرت نگاہوں نے، مورخین اور سیرت کے ماہرین نے، کہ یہ جو نکلے تھے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار لے کر گئے، تو جب لوٹے تو کیا ہے، دیکھتے ہیں یہ تلوار بالکل ٹیڑھی ہو چکی ہے. یہ تلوار اب ٹیڑھی ہو چکی ہے، یعنی حق ادا کر کے آئے ہیں اس تلوار کا. تو یہاں ایک مبادرت یہ سمجھاتے ہیں کہ قتال میں مبادرت، جب جنگ کا میدان ہو پیچھے نہیں رہے، انسان آگے بڑھے. اسی وجہ سے حدیث نقل کرتے ہیں. یہ مسلم کی روایت ہے، واللہ اعلم.